خوبصورت شہزادہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آئینہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ اور بھی بہت سارے سائنس کی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ لوگ بہت سادہ اور آسان زندگی گزارتے تھے۔ شہزادے کی یہ خواہش بڑھتی گئی کہ وہ کس طرح اپنی شکل دیکھے، مگر اور دیکھتا کس طرح؟ اسے کوئی طریقہ ہی سمجھ نہیں آتا تھا۔ جب کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ اب شہزادہ اداس رہنے لگا۔ سب نے بہت کوشش کی۔ شہزادے کے دوستوں نے شکار کا پروگرام بنایا اور شہزادہ کو زبردستی جنگل میں لے گئے تاکہ شہزادے کا دل بہل سکے۔ یہ جنگل بھی بہت بڑا اور گھنا تھا۔ بہت سارے گھنے اور سبز درخت تھے، بیلیں لگی تھیں جن پر خوبصورت پھول لگے تھے، گھنی گھاس تھی۔ شہزادے کے دوستوں سے لے کر بہت دور دور تک جنگل میں گھومے، ہرن، تیتر اور خرگوش کا شکار کیے۔ وہ لوگ اب بہت تھک گئے تھے، چنانچہ طے پایا کہ کہیں رک کر خیمہ لگایا جائے اور گوشت بھونا جائے۔ ایک وزیر نے بتایا، جنگل کے مشرقی سمت ایک خوبصورت جھیل ہے جس کے گرد خوبصورت پھولوں کی بیلیں اور گھاس اگی ہے۔ وہ جگہ کیمپ کے لیے مناسب رہے گی۔ چنانچہ سب مشرق کی سمت چل پڑے۔ وہاں واقعی میں ایک خوبصورت شفاف جھیل تھی جس کے کنارے بہت سارے خوبصورت پھولوں کے پودے تھے۔ جگہ جگہ گھنے درخت تھے جن کے سائے سے زمین ڈھکی ہوئی تھی۔ سب نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب گھوڑوں سے اتر گئے اور خیمہ لگا لیا۔ شہزادہ بہت تھک گیا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر جھیل کی طرف بڑھ گیا تاکہ ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو کر خیمہ میں آرام کر سکے۔ جھیل کا پانی ساکت اور شفاف تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے جھک کر پانی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ جھیل کے شفاف اور ساکت پانی میں شہزادہ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ عکس شبیہہ کو کہتے ہیں، یعنی نقلی شکل جس کو ہم چھو نہ سکیں مگر وہ اصل کی طرح ہی ہوتی ہے۔ شہزادہ حیران ہو کر پانی میں دیکھنے لگا۔ پانی میں سنہرے ریشمی بالوں، گہری سیاہ چمکدار آنکھیں اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ایک خوبصورت شکل نظر آ رہی تھی۔ شہزادہ مبہوت ہو کر اپنی شکل دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو چھوا۔ پانی میں موجود عکس میں بھی حرکت ہوئی۔ شہزادے نے آنکھیں جھپکی۔ شہزادہ مسکرایا، عکس بھی مسکرایا۔ شہزادہ حیران ہو گیا، کیا یہ واقعی میں ہوں؟ شہزادے نے بہت لوگوں کو دیکھا تھا مگر پانی میں نظر آنے والا عکس اتنا خوبصورت تھا کہ شہزادے کو اس بات پر یقین آ گیا کہ لوگ اس کی خوبصورتی اور حسن کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ غلط نہیں۔ جب وہ خود اپنا عکس دیکھ کر مبہوت ہو گیا تو دوسرے کیوں نہیں ہوں گے؟ آج شہزادے کی برسوں کی چھپی دلی آرزو پوری ہوئی تھی۔ شہزادے نے وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب نے اسے بہت سمجھایا مگر شہزادے نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اب شہزادہ وہیں رہنے لگا۔ اس کے لیے وہیں بادشاہ نے ایک گھر بنا دیا مگر شہزادہ سارا وقت جھیل کے کنارے بیٹھا رہتا اور اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ بادشاہ نے اور سب لوگوں نے شہزادے کو بہت سمجھایا کہ وہ دنیا کے اور کاموں میں حصہ لے اور محل واپس چلے مگر شہزادہ نے کسی کی بات نہ مانی۔ بادشاہ شہزادے کی یہ مہویت دیکھ کر بہت افسوس کرتا مگر شہزادہ اپنے حال میں مگن رہتا۔ محل میں رہنے والا، اتنے عیش میں پلنے والا شہزادہ کہاں جنگل کے موسم کی سختی برداشت کر سکتا تھا؟ جب وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے بیٹھا رہتا، وہیں کھاتا وہیں سوتا۔ آخر شہزادے کی صحت خراب ہو گئی۔ بہت علاج کروایا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا اور ایک دن شہزادہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ اسے جھیل کے کنارے ہی دفن کیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی وصیت پوری کر دی۔ کچھ عرصہ بعد جھیل کے کنارے پانی میں ایک پودا نکلا۔ یہ اسی جگہ سے پیدا ہوا تھا جہاں شہزادے کو دفنایا گیا تھا۔ پودا بڑھ گیا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت پھول نکلا۔ پھول اس قدر خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا مبہوت ہو جاتا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھول کی تمام پتیوں کا رخ پانی کی طرف تھا۔ لوگوں نے اسے خوبصورت پھول کو توڑ کر دوسری جگہ لگانے کی کوشش کی مگر وہ مرجھا گیا۔ یونان کے لوگ کہتے ہیں کہ اصل شہزادہ جھیل کے پاس رہنا پسند کرتا تھا۔ اس طرح یہ پھول بھی خوبصورت جھیل کے پانی میں ہی رہتا تھا اور شہزادے ہی کی طرح پانی میں اپنا عکس دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی تم کلری جھیل کی طرف جاؤ تو بہت آگے جا کر دیکھنا، تمہیں بہت سارے خوبصورت پھول نظر آئیں گے جو پانی کی طرح
اپنی پتیاں جھکائے رکھتے ہیں۔ یہی وہ پھول ہے جسے یونان کے لوگ شہزادے کی روح اور ہم لوگ کھول کا پھول کہتے ہیں۔ تو اس طرح خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب